راشد سومرو صاحب، اب الیکٹرل ریفارمز کی بات حکومت کر رہی ہے، الیکشن رولز میں ترمیم کرنا چاہتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ اگلے جو الیکشن وہ صاف و شفاف ہوں. ایک بہتر قدم ہے حکومت کی جانب سے. ارباب صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. جو ابتدائی آپ نے گفتگو کی NA 249 کی، تو ظاہر ہے کہ مجھ سمیت سندھ کے تمام باشندے، سندھ کا پورا عوام اور بالخصوص NA 249 کے عوام حیران اور پریشان ہیں کہ ریس میں جو گھوڑا تھا ہی نہیں وہ اس ریس کا سکندر کیسے بن گیا، اور جس گھوڑے کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا وہ الیکشن کیسے جیت کے باہر نکلا ہے. تو اور پھر الیکشن کمیشن کے سامنے جب دھرنا لگا اور وہاں اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھی رہیں، نون لیگ، JUI، باقی تمام اتحادی وہاں بیٹھے رہے. حیران کن بات یہ ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس نتائج نہیں تھے، اور ادھر منسٹر جو ہے ایجوکیشن کے جناب سعید غنی صاحب وہ ٹویٹ پہ رزلٹ ٹویٹ کیے جا رہے تھے، رزلٹ ٹویٹ کیے جا رہے تھے. حیران کن بات تھی کہ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس نتائج نہیں تھے اور منسٹر ایجوکیشن کے پاس نتائج تھے. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہاں پولنگ اسٹیشن میں جو بیٹھا ہوا عملہ تھا وہ سارا منسٹری ایجوکیشن سندھ کا ماتحت تھا اور وہ پریزائڈنگ آفیسر کو بعد میں نتائج بھیج رہا تھا اور پہلے اپنے منسٹر صاحب کو نتائج بھیج رہا تھا، کیونکہ الیکشن کے دن تو انہوں نے ایک دن ڈیوٹی کرنی تھی، باقی تو ڈیوٹی انہوں نے سعید غنی صاحب کے پاس ہی کرنی تھی. تو کہیں ان کی بیچاروں کی نوکری تو داؤ پر نہیں تھی. اب اگر نون لیگ نے ایک قانونی راستہ اختیار کیا ہے اور نون لیگ اس کو چیلنج کر رہی ہے اور ان ووٹوں کو محفوظ بنانے کے لیے درخواست دے رہی ہے، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. الیکشن میں دوبارہ گنتی اگر نون لیگ کرنا چاہ رہی ہے تو ان کا یہ آئینی حق ہے. اگر وہ محفوظ کرنا چاہتی ہے بیلٹ پیپرز کو، ووٹ کی پرچیوں کو، تو یہ ان کا آئینی حق ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ان کے اس آئینی حق پر جمہوری جماعتوں کو ویلکم کرنا چاہیے، نہ کہ ان پر تنقید کرنی چاہیے. صحیح، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی الیکشن اصلاحات کی، راجد صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ سعید غنی صاحب کو تو مل رہے تھے، پریزائڈنگ افسر کو نہیں مل رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس الیکشن کی رات کوئی 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا، محمد زبیر اور شاہد خاقان عباسی پریس کانفرنس کر بھی چکے تھے اور اپنی جیت کا اعلان کر دیا تھا. تو وہ نتائج تو ان کو بھی مل رہے تھے، لیکن ظاہر اس وقت مکمل پولنگ سٹیشنز کے نتائج نہیں تھے. جب مکمل پولنگ سٹیشنز کے نتائج آئے تو صورتحال کچھ اکثر مختلف نظر آئی. دیکھیں، جب آپ اندازہ کریں 276 پولنگ اسٹیشنز میں سے 203 اور 4 پولنگ اسٹیشنز تک مفتاح اسماعیل صاحب لیڈ میں تھے. صرف 50 پولنگ اسٹیشنز جن پہ دھند پڑ گئی، اور دھند کے بادل جو ہے رات کو 3 بجے اور 3:30 بجے جا کے وہ جھٹے. جب جھٹے تو ان پر پھر نتائج تبدیل تھے اور 800-900 کے فرق سے جو ہے ایسے امیدوار کو آگے لایا گیا جس کا دور دور تک نشان نہیں تھا جیتنے کا. تو یہی تو ہم سوالات کر رہے ہیں کہ ان سوالات کو اگر چیلنج کر رہی ہے نون لیگ اور اپنا حق مانگ رہی ہے، اور اگر ان چیزوں کی چوکیداری کے لیے عدالت جا رہی ہے، تو ڈیموکریسی از بیسٹ ریونج کے نعرے لگانے والے اس پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ جا کے عدالت میں اگر بالکل کوئی دودھ صاف ہے اور اس میں کوئی کالا پن نہیں ہے تو پھر چیخنے کی ضرورت نہیں. عدالت میں جا کے پروف کریں کہ جی کوئی چوری نہیں ہوئی ووٹ کی اور بالکل صاف نتائج ہیں، اور عدالت میں اگر یہ پروف ہوتا ہے تو نون لیگ بھی اس کو قبول کر لے گی. پھر یہ کہاں کی ڈیموکریسی ہے کہ اس پر جو ہے آپ اعتراضات کر رہے ہیں؟ اگر ایک جماعت اس پر اعتراض کر رہی ہے اور عدالت کا رجوع کر رہی ہے اور اپنے ووٹوں کو دوبارہ گنتی کا مطالبہ کر رہی ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی کباہت تو نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو تیمور صاحب کیوں اعتراض کیوں ہے آپ لوگوں کو اس ری کاؤنٹنگ پر؟ یہ کوئی 700 کے قریب ووٹ سے آپ لوگ یہ الیکشن جیتے ہیں. پچھلی بار بھی نون لیگ 700 کے فرق سے ہاری تھی. ری کاؤنٹ ہونے دیں، یہ 700 کا فرق ہے، اگر کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے وہ تو 500 ساڑھے 500 سے جیت ہی جائیں گے آپ. ضروری تو نہیں کہ وہ اس کا نتیجہ تبدیل ہو جائے ری کاؤنٹنگ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ارباب صاحب اور سارے پینل کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. اب سمجھ نہیں آ رہا، یہ سیٹ وہی سیٹ ہے جو پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی رہی ہے، اور میں ہمیشہ حقیقت کی بات کرتا ہوں، سچی بات کرتا ہوں، چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری. تو اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو پچھلی ہماری الیکشن ہوئی تھی 2018 کی، اس میں شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وننگ کینڈیڈیٹ تھے. بہت زبردستی، بہت طریقہ کار سے ان کو ہرا کر اور واڈا جیسے آدمی کو انہوں نے جتایا تھا. اب رہی بات اس سرپرائز کی کہ یہ سرپرائز کیسے آ گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی
پاکستان پیپلز پارٹی تو سنگل لارجسٹ میجورٹی ہے سندھ کی. میرے خیال سے سرپرائز تو ہوتا اگر نون لیگ جیت جاتی, کیونکہ نون لیگ تو ایک بھی سیٹ سندھ میں نہیں جیت سکتی. میرے بھائی سمرو صاحب میں بہت ادب کرتا ہوں, ان کا احترام کا میرا ان سے رشتہ ہے. ان کی جماعت بھی سندھ میں کوئی ایک سیٹ نہیں جیت سکی, تو ان کا جیتنا میرے خیال سے سرپرائز ہوتا. پاکستان پیپلز پارٹی کا جیتنا اتنا کوئی بڑا سرپرائز نہیں ہے. سیکنڈلی جو مین سب کو ایشو ہے کہ اتنا کم ووٹ کاسٹ کیوں ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو لکھا تھا کہ جی بیکاز آف دا کووڈ-19 سچویشن ہم نے اپنے جلسے جلوس بھی ہم نے کینسل کیے ہیں, تو اس الیکشن کی بھی ڈیٹ فردر آن لے کی جانی چاہیے جب کووڈ کی سچویشن ذرا بہتر ہو. پلس ساتھ میں آپ کا ایک اور ایشو تھا, وہ رمضان کا تھا. رمضان المبارک میں بھی ایک ایشو ہوتا ہے. اب مولانا صاحب اگر اپنے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرتے الیکشن میں, یا جیسے کہ آپ نے دیکھا ٹی ایل پی کا کینڈیڈیٹ کھڑا تھا تو اس نے بہت اچھے ووٹ سیکیور کیے, پیپلز پارٹی نے بڑے اچھے ووٹ سیکیور کیے, اور ون آف دا لوئسٹ ووٹ جو ملے وہ تھے اپنے ہماری پی ٹی آئی کو. تو پی ٹی آئی کا تو ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں نا وہ رمضان میں ووٹ دے ہی نہیں سکتے, کیونکہ شیطان رمضان میں بند ہوتا ہے, تو ان کو تو ووٹ ملنا بھی نہیں تھا. جس طرح سے ملیر میں ان کی نمبر 4th 5th پہ ہے, اس طرح یہاں پر بھی وہ نمبر 4th 5th پہ ہے. پی ٹی آئی کو وہاں ووٹ ملتے ہیں جہاں پر ناچ گانا ہو, ڈھول دھمال ہو. تو یہ رمضان کا الیکشن کہیں سے بھی میرے خیال سے سوٹ کرتا نہیں ہے پی ٹی آئی کو. لیکن آپ کو جو ایشو لیکن تیمور صاحب یہ جو سرپرائز کی آپ بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے 2018 میں شہباز شریف فیصل واڈا کا مارجن بہت کم تھا. فیصل واڈا نمبر 1 پہ تھے, شہباز شریف نمبر 2 پہ تھے. تو اگر اس بار بھی یہ سیٹ نون لیگ جیتتی, جو کہ پولز میں بھی ٹاپ کر رہی تھی, جب سرویز ہو رہے تھے پولز میں لوگوں کی رائے لی جا رہی تھی, تو اس وقت بھی یہ مقابلہ بہرحال نون لیگ, پاکستان تحریک انصاف اور کسی حد تک مصطفیٰ کمال کے درمیان تھا. اس وقت لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی بات نہیں کر رہے تھے, اس لیے شاید سب کو حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ اچانک سے پیپلز پارٹی کہاں نکل کر آ گئی. ارباب صاحب دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی رولنگ پارٹی ہے. ہم گورنمنٹ میں یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم نے لوگوں کو بہت سی سہولیات دی ہیں. ہم نے سندھ کو آج فخر سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں بہترین ہیلتھ سسٹم ہم نے دیا ہے, جو کہ چیز مانی جا چکی ہے. جس پیڑ میں 13 سال کی بات نہیں کروں گا, پر پچھلے 5 سال میں جو مراد علی شاہ صاحب اور چیئرمین بلاول جب سے ایکٹیو ہوئے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہے کراچی کے روڈ, کراچی کے رستے, کراچی کی واٹر سے بہت چیزوں میں بہت فائدہ ہوا ہے, اور بھی آف کورس بہت فائدہ ہمیں دینا چاہیے, پر بہتری آئی ہے جس کی وجہ سے ہم اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمارا ایک بھی افسر جو ہے وہ غائب نہیں تھا, ہمارے 100% افسر سب پہنچ گئے تھے وہاں پر. تو پھر یہ چیز کا الزام کیسے لگے جب جہاں پر دھاندلی ہوتی ہے, جیسے ڈسکا میں ہوا, جب دھند آتی ہے تو فائرنگ ہوتی ہے, لوگ کی ڈیتھ ہوتی ہے, لوگ شہید ہوتے ہیں, اموات ہوتی ہے. ٹوٹل 65,000 ووٹ ڈلے, 276 پولنگ سٹیشنز ہیں, یعنی ہر پولنگ سٹیشن کو 300 350 وہاں پر ووٹ ڈلے. پھر یہ 300 350 ووٹ گننے میں 5 بجے سے رات 4 بجے تک کا وقت کیوں ہو گیا؟ یہ 10 گھنٹے 11 گھنٹے کیوں لگ گئے, اتنا ٹائم کیوں لگا؟ ارباب صاحب بڑا ہی سمپل سا کا حساب لگا لیں, 267 پولنگ اسٹیشن تھے میرے خیال سے. آپ ہر پولنگ کو جو ہے سو 3 منٹ کا ٹائم دے دیں, چلے 2 منٹ کا ٹائم دے دیں. آپ 2 منٹ کا ٹائم ایک ریزلٹ کا رکھیں, اس کو ملٹیپلائی کریں 276 کے ساتھ, اور آپ مجھے بتائیں کتنے منٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایگزیکٹ وہی ٹائمنگ ہوگا جس سے ہمارا ریزلٹ آیا. اس میں آپ افطار کا ٹائم چھوڑ دیں جو روزہ کھلا, اس کے بعد آپ تراویح کا ٹائم چھوڑ دیں جو تراویح ہوئی. تو یہ بریکس بھی تو آتی ہے, یہ ان یوزول 3 گھنٹے کی ایک بریک آئی جو کہ آنی تھی رمضان کی وجہ سے. تو میرے خیال سے ہمیں اپنی ہار یا اپنی جیت قبول کرنی چاہیے. اگر یہاں پر بھی ڈسکا والے حالات ہوتے, تیمور صاحب جو 276 پولنگ سٹیشن سے ہر حلقے میں الگ الگ عملہ موجود ہوتا ہے, تو یہ صرف ایک ٹیم کو تو نہیں یہ ساری ووٹنگ کرنی تھی جو آپ اس کو 276 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں 2-3 منٹ کو؟ جی, یہاں پر جتنے بھی ہمارے پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں, پولنگ افسرز ہوتے ہیں, وہ یہ ریزلٹ اٹھاتے ہیں, سائن کراتے ہیں. سے لے کر 276 پولنگ تک 1 بائی 1 نہیں گنی گئی, بیک وقت ہر عملے نے الگ الگ گنی ہے. بالکل, انہوں نے الگ الگ گنی ہے, پر یہی رپورٹ سمرو صاحب انہوں نے جا کر الیکشن کمیشن میں بھی تو جمع کرائی ہے, انہوں نے اس کا فٹ پرنٹس بھی تو دیے ہیں. تو یہ سب چیز جب آپ ٹائمنگ لگائیں گے رمضان کی جو کچھ ہماری مصروفیات تھی روزہ کھولنے کا یا تراویح کا, تو وہی چیز جا کے کھڑی ہو جاتی ہے. اور ہم جو کہہ رہے ہیں یا کوئی پارٹی جو اعتراض کر رہی ہے کہ ایجنٹ یا پولنگ افسر گم تھے, تو الیکشن کمیشن نے بڑا کھل کے کہا تھا کہ کوئی بھی گم نہیں تھا. اور مجھے ایک اور چیز سے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ نون لیگی, ہمارے جو نون لیگ کے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اس کی جو لیڈرشپ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاک فوج پر اعتراض ہے, ان کو پاک فوج کے خلاف بہت سی مواد ہیں. اور آج وہی پاک فوج پر ان کو بھروسہ اور اعتماد ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کی تحویل میں آپ دے دیں. تو یہ 2 سائیڈڈ پالیسی اور 2 باتیں ایک ساتھ کی جا رہی ہیں. میرے خیال سے
بیانیہ ایک ہی رکھنا چاہیے اور اسی پہ کیری آن کرنا چاہیے. اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اپنا ریکاؤنٹ ہوتا ہے تو ہمیں میرے خیال سے اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اعتراض کرنا ہمارا حق ہے, ہم نے کیا. اگر اس کے باوجود بھی ریپول ہوگا تو میرے خیال سے اس کے جو بھی رزلٹ آئیں گے ہمیں قابل قبول ہوں گے. میں پہلے دن سے ارباب صاحب یہی کہتا تھا کہ دو ہی طاقتیں ہیں اس وقت سندھ میں جو 249 پہ الیکشن کر رہی ہیں, ایک نون لیگ اور ایک پیپلز پارٹی, کیونکہ یہ دونوں جمہوری جماعتیں ہیں. یہ کوئی سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کے ہاتھ سے نہیں آتی ہیں. یہی الیکشن جیتیں گی اور ان میں سے ہی ٹف مقابلہ ہوگا, اور وہی ہوا. صحیح, لیکن صاحب آپ کی ٹاپ لیڈرشپ یعنی بلاول صاحب تو اپنی اپوزیشن جماعت یعنی نون لیگ کو ظاہر ہے وہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خاندان ہے جو کہ لاہور کا ایک مخصوص خاندان ہے جو ماضی میں سلیکٹ ہوتا رہا ہے. میں آپ